من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین محترم، سلسلہ گفتگو اپنے 12ویں حصے میں پہنچا اور ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت صغریٰ اور ان کے تیسرے نائب جناب حسین ابن روح وقتی کی حیات طیبہ اور آپ کے زمانے میں جو آپ کو مسائل درپیش تھے ان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس فتنے کے اوپر بات جاری و ساری تھی جو شلمغانی کے نام سے معروف ہے۔ شلمغانی جس نے جناب حسین ابن روح کی جگہ اپنے آپ کو امام زمانہ کا سفیر اور نائب متعارف کروایا، ان کے متعلق محدث کبیر جناب شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن علی شلمغانی جو ابن ابی عزاکر کے نام سے بھی مشہور تھا، اس نے روایات کے اعتبار سے کتاب بھی لکھی تھی۔ یہ شخص پہلے مذہب شیعہ میں سے تھا اور جناب حسین ابن روح کے اصحاب میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس شخص نے مذہب اہل بیت کو ترک کر دیا اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، اور یہ شخص اہل بیت کے مقدسات کا بھی منکر آہستہ آہستہ ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد شلمغانی کو حکومت وقت نے ہی قتل کیا تھا، کیوں کہ اس شلمغانی کے جو عقائد تھے، اس کا جو مذہب تھا، اس کے اندر نئی نئی ایجادات شروع ہو گئی تھی۔ شلمغانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کے دعوے تک ہی یہ محدود نہیں رہا، اس کے بعد اس نے جو ہے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ شلمغانی وہ ملعون تھا کہ جس نے حلول کا بھی جو ہے عقیدہ رکھا۔ اس نے جس مذہب کی بنیاد رکھی تھی اس مذہب کے اندر عبادات کی کوئی حیثیت نہیں، واجبات، عبادات اور اعمال کو ترک کرنا اس مذہب میں بالکل جائز تھا۔ یہ شلمغانی جس کے اوپر امام زمانہ نے لعنت کی، اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو محارم ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ان کو حلال سمجھ کے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ان کے ساتھ اگر میں ایک مثال دوں کہ جو رشتے حرام ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اس نے جس مذہب کی بنیاد رکھی اس میں ان کو حلال قرار دے دیا۔ اس لیے شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں شلمغانی شروع میں جناب حسین ابن روح اور لوگوں کے درمیان واسطہ تھا، اور جناب حسین ابن روح کے کہنے پہ وہ مومنین کی حاجات بھی پوری کرتا تھا، لیکن یہ شخص بعد میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی گمراہی کی وجہ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں وہاں حسد بھی ہے۔ اس لیے جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز خدا کی بارگاہ میں 6 چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اور وہ 6 چیزیں کیا تھیں؟ جن میں شرک، خود پسندی، غضب، گمراہی اور حسد تھا۔ اس لیے یہ شخص حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ جناب حسین ابن روح الوقتی کے ساتھ حسد کر کر کے ان کا دشمن بن جاتا ہے، اور شیطان نے اس کی لگام کو پھر اس طرح سے پکڑا کہ یہ منکر خدا بھی ہو گیا، منکر رسول خدا بھی ہو گیا، اور امام زمانہ نے اس کے اوپر لعنت کی۔ ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب حسین ابن روح وقتی کا جو زمانہ تھا یہ بہت ساری اپنے اندر جہاد رکھتا ہے۔ جہاں شلمغانی کا فتنہ درپیش تھا اس دور میں، وہاں جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار نے جناب حسین ابن روح وقتی کے ذریعے سے ہی امام زمانہ کو خط لکھا تھا اور فرمایا تھا
کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جو فقیہ ہو، جو مذہب آل محمد کا بہت بڑا مجتہد ہو۔ تو امام زمانہ علیہ السلام تک یہ خط پہنچانے والی شخصیت بھی جناب حسین ابن رون وقتی تھے، کہ جن کے توسط سے پھر امام نے جب خط واپس بھیجا تو جناب شیخ صدوق کی ولادت کی خوشخبری بھی ان کے باپ کو سنائی۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شلمغانی کا عقیدہ مزید کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ جناب حسین ابن رون وقتی کو اس زمانے میں جو مسائل تھے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو مخالفت کا سامنا تھا وہ تھی شلمغانی کی مخالفت۔ اور ایک شخص جس کا نام محمد ابن علی ابو جعفر تھا، یہی آپ کا دشمن تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے گزارش کیا کہ یہ شلمغانی ہے۔ مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے یہ لوگوں کے درمیان معروف تھا، اور جناب حسین ابن رون وقتی کی مخالفت کر رہا تھا اور نئے مذہب کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اور میں نے گزارش کیا کہ اس نے جناب حسین ابن رون وقتی کی غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو سفیر امام زمانہ لوگوں کے درمیان متعارف کروا دیا، جس کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت کی تھی۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ اس ملعون کا عقیدہ کیا تھا، اور پھر ہمارے علماء نے اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام نے اس کے اوپر کس طرح سے لعنت کی۔ یہ شخص کہ جو شلمغانی کے نام سے معروف ہے، اس کا عقیدہ جو بیان کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ کتاب الفرق بین الفرق اور اس کے صفحہ نمبر 249 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ شلمغانی کا عقیدہ کیا تھا۔ اس کا عقیدہ کس طرح سے تھا کہ پروردگار ہر چیز میں اور ہر صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر خدا ایک نام ہے معنی کے اعتبار سے، اور یہ ایک تصور ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، اور یہ اسی شلمغانی کا عقیدہ ہے جس پہ امام نے لعنت کی تھی۔ جو چیز لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ اس کا تصور کر لیتے ہیں، گویا لوگ اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اور اسے پا لیتے ہیں۔ ہر وہ فرد جس کے لوگ محتاج ہوں وہ ان کا خدا ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو متعارف کون کروا رہا ہے؟ شلمغانی۔ یہ ملعون شلمغانی ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو جس کا محتاج ہے یہ محتاج عبد ہے، اور جس کا محتاج ہے وہ اس کا خدا۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کائنات میں متعدد خدا بھی ہیں، اور ہر ادنا سے جو اوپر والا اعلیٰ ہے وہ اس کا خدا ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جو مذہب آل محمد علیہ السلام کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ مذہب آل محمد نے ہی تو متعارف کروایا زمانے والوں میں کہ خدا ایک ہے۔